کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں، وہ تو منافق ہے جو کبھی دین کے راستے میں شہید ہونے کو۔ میرے بھائیوں، دین کو بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے، بڑی۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے، عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اور ایک شاعر قلم توڑ گیا، کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا۔ اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو، ذوق پیدا کرو، مسلمان بن کے جینا سیکھو۔ جب کوئی برادری پوچھے تو کہو میں محمدی ہوتا ہوں، میں مصطفی ہوتا ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوتا ہوں، میں پہلے مسلمان ہوں، باقی کچھ بعد میں ہوں۔ خدا را اپنے گھر میں پردہ کراؤ، خدا را رزق حلال کھاؤ۔ اگر پردے نہ ہو، رزق حلال نہ ہو تو جذبہ جہاد پیدا نہیں ہوتا۔ خدا را اپنے اندر انقلاب برپا کرو، دین کے لیے جینا سیکھو۔ دین بڑا تڑپتا ہے، دین بڑا روتا ہے۔ رسول اللہ آج تجارت کرنے والے ملتے ہیں، آج سیاست کرنے والے ملتے ہیں، دین والے نہیں ملتے، دین کے درد والے نہیں ملتے۔ اپیل ہے آپ سے، آج رات 2 نفل پڑھ کے اور کچھ نہ ہو سکے تو مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کر دینا، ان کے لیے دعا ضرور کر دینا۔ اپنے آپ کو بیدار کرو، بیدار کرو۔ بھئی ہم تو آج تک اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ہمارا چہرہ ہی نبی پاک جیسا نہیں بن سکا، تو داڑھی رکھنے میں بھی ہم ڈرتے ہیں، نمازی بننے، مسجد آباد کرنے میں، مسلمان کہلانے میں ابھی تک خوف ہے۔ تو بتلاؤ نا، اس سے آگے بات کب چلے گی؟ جہاد کی بات تو بڑی آگے جا کے ہے۔ بدل جاؤ، رسول اللہ کا غلام بن کے جینا سیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو۔ یہی امام حسین کی سوچ ہے، یہی امام علی مقام کا پیغام ہے، اس کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ امام حسین ہمیں بتا گئے سارا کچھ لٹ جائے پر دین کے اندر کوئی نقص واقعہ نہ ہونے پائے، کوئی شرابی، کوئی بے ایمان، کوئی لٹیرا کبھی اس کے سپورٹر نہ بننا۔ ہمیشہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے۔ کسی نے کہا، کسی ظالم نے میری سپورٹ کر، میری بات کر، تو اس نے کہا ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، کیونکہ ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں۔ یہ محرم کے جو دن ہے یہ انقلاب کے دن ہے، رونے پیٹنے کے نہیں، انقلاب کے دن، جذبوں کی بیداری کے دن، ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا جذبہ پیدا کرنے کے دن۔ اس کو اسی رنگ میں لو۔ بندہ جس سے پیار کرتا ہے نا، وہ بندہ کبھی کبھی پھر پیار کا فائدہ ناجائز بھی اٹھاتا ہے، کبھی کبھی یہ بھی نقصان لوگ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب پیار ہو جائے تو اس کا فائدہ جائز بھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ جس نے فائدہ اٹھا لیا تو اس نے تو استعمال کیا نا۔ تو ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ اگر بچہ اماں کے قابو میں تو پھر اماں جو دل کرتا ہے کراتی ہے، اور جو اس کو کہہ دیتی ہے پھر وہ کہتا ہے اوہو میری اماں نے واقعہ ہے، اور وہ ڈنڈا اٹھا لیتا ہے، آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ دیکھتا ہے۔ یہ بھی ایموشنل کرنا ہے، کر لیتے ہیں لوگ۔ بیٹی کو بھی پتہ چل جائے نا ابا میری بات مانتا ہے، تو وہ سارے بچے کہنا سیر کرنے جانا ہے تو ابا جی کو کون منائے گا، تو کہتی ہے تسی چپ کر جاؤ، ابا جی کو میں بات کروں، اسے پتہ ہے میرے سے پیار کرتا ہے۔ اب بات کو سمجھ لیں، یہ ایک ایموشنل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، لوگ کر لیتے ہیں، اور وہ بندہ چونکہ پیار کر رہا ہوتا ہے تو پیار کرنے والا بہرحال کہیں نہ کہیں پھر قابو آ جاتا ہے۔ وہ استعمال بھی ہو تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ وہ استعمال ہو بھی رہا ہے تو ہو تو پیار میں رہا ہے نا، پیار میں ہو رہا ہے نا۔ سمجھ لیں میری بات کو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا اپنی ماں سے بڑا پیار تھا، بڑا پیار تھا اپنی والدہ سے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کلمہ پڑھ گئے، اماں جی نے بھوک ہڑتال کر دی، اسے پتہ تھا کہ میرا پتر مجھ سے پیار بڑا کرتا ہے، میں نے بالآخر منوا لینا۔ تھوڑی سی آبادی تھی،